بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ماہ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء کرام کی زبانوں پر ایک مشہور حدیث گردش کرنے لگتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ دوزخ کا نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی ندا کرتا ہے، اے خیر کے متلاشیوں آگے بڑھو، اور اے شر کے طلبگاروں پیچھے ہٹو، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے کئی دفعہ سنی اور کتابوں میں پڑھی، لیکن اس کے صحیح اور درست مفہوم تک شاید ابھی تک ہم نہیں پہنچے۔ حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ آمد رمضان پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کے قید کر دیے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعتاً شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ اگر یہ مفہوم مراد لیا جائے تو پھر ایک سوال باقی رہتا ہے کہ پھر انسانوں کو معصیت اور نافرمانی اور برے کاموں پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان المبارک کے مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ آئیے علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ کون سی چیز گناہوں پر اکساتی ہے۔ انسان کو گناہ کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں۔ اول، شیطانی وسوسے۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کو گناہ میں مبتلا کرے، اس لیے وہ مختلف حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے دل میں مختلف وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے، جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خود انسان کا نفس ہے، جسے قرآن کریم میں نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا۔ یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ یہ خود انسان کی ذات میں داخل ہے۔ کسی بھی پل انسان کو اس سے آزادی نہیں۔ یہ انسانوں کو گناہ اور دنیا کی لذتوں کی جانب راغب کرتا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو گناہ پر اکسانے والا صرف شیطان نہیں، بلکہ اس کا نفس بھی ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی حقیقت اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اور انسان جو رمضان کے مہینے میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ نفسیانی خواہشات کی بنا پر کرتے ہیں، یعنی ان کا نفس ہی گناہوں کی رغبت دلاتا ہے، اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے انسان پر اثر انداز نہیں ہو پاتے، چونکہ مسلمان روزہ، تلاوت اور دیگر عبادتوں کی مشقت میں مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کے ورغلانے اور بہکانے کی قوت متاثر ہوتی ہے، اور مسلمانوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ عبادتوں کا احترام نہیں کرتے، ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، اور جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، اور عام شیطان کھلے رہتے ہیں۔ وہ بدستور انسانوں کو ورغلاتے بہکاتے رہتے ہیں، اور انہی وسوسوں کی بنا پر وہ پھنس جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ شیطان
11 महीने इंसान में अपना असर डालता रहता है और ये असर इंसान में इस कदर भर जाता है और मजबूत हो जाता है कि शैतान 1 माह कैद भी रहे तो इसके डाले हुए असर के नतीजे में इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक के महीने को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए जितना हम अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहेंगे, इतने ही शैतान के वसवसे से दूर रहेंगे। बल्कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी जब हम अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, तस्बीह वगैरह में मसरूफ़ रहते हैं, तो शैतान हमसे दूर भागता है और शैतान का वसवसों का असर हम पर कम होता है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। वल्लाहु आलम।